ہماری نانی اماں کہتی تھی دیگچی پوری خالی کر کے دسترخوان پہ مت لے کر آؤ، تھوڑا سا سالن برکت کے لیے چھوڑ دو. تو یہ ایک آدھا بل برکت کے لیے چھوڑ گئے ہیں. میں شاید واپس آؤں گا اور پھر اس کو میں وہ کروں گا. حالانکہ اس میں کیا تھا، اس میں اگر باقی میں ترمیم کی تھی تو یہ جو ایکٹ تھا، اب مجھے نہیں پتا، مطلب کافی مٹھائیاں وغیرہ بھی کھائی گئی. اور میں حامد میر سے آپ کے پروگرام میں تھی، پتا چلا کہ عارف علی صاحب نے بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اب پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوگی اسی دن. اب سینٹ کرتی ہے کیا نہیں کرتی، لیکن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نا، 1 سال پہلے تو اپنے سارے جتنے اپنے ان کے تھے مفادات میں چیزیں وہ کر لی، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ بلز کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا کہ ہر بندہ ایک بل لے کر آ رہا تھا. بس ایسے ہی ہے. اب خدا پاک خیر کرے. لیکن کوئی بجلی کا بل بھی لایا سائرہ صاحبہ؟ کوئی بجلی کا بل بھی لایا یا سب ایسے قانون سازی کے بل ہی لے کر آئے؟ بجلی کا بل ویسے نہیں لے کر آیا، بٹ میرے پاس بجلی کا بل تھا اور میں نے بہت ہاتھ لہرایا کہ اسپیکر صاحب میرا بھی بل ہے، میرا بھی بل ہے. تو سب پوچھے کہ تمہارا کون سا بل ہے؟ میں نے کہا میرا بجلی کا بل ہے، جہاں اتنے بل پاس کیے یہ والا معاف کروا دیجیے، کیونکہ میں وہ تھوڑا زیادہ بڑا تھا. تو میں نے ایسے ہی جذبت، لیکن پھر ٹائم نہیں ملا. تو بس اپنے بل لے کر آ گئے، بالکل بھی اس میں کوئی نہیں. جاتے جاتے تو یہ کر کے گئے، اور ابھی یہ سمراٹ ہم تک پہنچے نہیں ہے. یہ ابھی 1 ماہ بعد پتہ چلے گا. اور کاکر صاحب کے لیے دعا ہے کہ وہ اتنی مشکل حالات میں ان کو یہ وہ کہہ رہے نا کہ یہ مسند ملی ہے. خدا پاک خیر کرے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ کیسے صحیح ہوگا اور الیکشن ہو جائے. ورنہ آپ کو کچھ دنوں بعد ہی تھوڑی سی چیخیں سنائی دیں گی. یہ سب مل کر ایک دوسرے سے احتجاج کر رہے ہوں گے. کس کی چیخیں ہوں گی وہ؟ پی ڈی ایم کی چیخیں ہوں. اچھا تو ٹھیک. بس پھر اس کے بعد سب کچھ ایسا پلٹا. اور پھر ان ساری جو 14 جماعتیں ان کو بھی اعتراض نہیں تھا. اور جیسے ہی جا کے انہوں نے نام بتایا اور بس اسی وقت اناؤنس ہو گیا. تو جیسے ابھی مینگل صاحب کے تحفظات ہیں اور دبے دبے باقی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں، تو کیا ان سے مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے تو نام پہلے بتانا تھا اور پھر اس کے بعد مشاورت ہونی تھی. اور باقی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فروری تک تو جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ اپنا مائنڈ بنا چکی ہیں. میری کافی سارے ممبران سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ڈیٹ بھی بتائی ہے. یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہو سکتی ہے 15 فیب. اب دیکھیے وہاں تک تو مائنڈ بن چکا ہے جماعتوں کا کہ اگلے سال ہی ہوں گے، فروری 2024 میں. لیکن اس سے آگے جائیں گے میرے خیال میں، کیونکہ جس طریقے کے باقی کابینہ بھی آئی ہے، حفیظ شیخ صاحب ہیں، اس میں بھون صاحب ہیں، جیلانی صاحب ہیں. مطلب ایک حساب سے انہوں نے کہ کوئی اسٹرانگ ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹس لیے. تو میرا بھی خیال کہ یہ 3 ماہ کے اندر، یہ 6 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ ملک کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ٹھیک ہے. ہے، ایسا میں نے سنا تھا. 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے بھی ہوتا ہے نا، اسی دن کرا لیتے ہیں الیکشنز. ہاں نہیں جی، وہ ہم چاند دیکھنے سے زیادہ ہمارے ہاں چاند چڑھائے جاتے ہیں. تو اب کوئی نیا چاند نہ چڑھ جائے، باقی چاند دکھے گا نہیں. اور کس طرح کے لوگ ہر جگہ ایسے ہی لوگ ہیں. اب دیکھیے نا، کل تو ہمارے پی ایم صاحب نے بھی پرسوں کہا کہ وہ آنکھ کے تارے ہیں. اب وہ اکیلے تو آنکھ کے تارے نہیں ہوں گے نا، 2 آنکھیں ہیں، دوسری آنکھ میں بھی جو تارا ہوتا ہے جگر کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے اور جان سے پیارا بھی ہوتا ہے. تو کسی پر کیا تنقید کریں کہ یہ کس کا ہے یا کس کا ہے، پتہ سب کو ہے. تو اب اس سے پہلے آپ نے آزادی کے لیے بات کی کہ دوسروں کو سکون، جیسے صبح سے ہمارا ایک باجا کلچر چل رہا ہے، تو وہ ابھی ایسے کوئی میم تھا کہ یہاں پر پاپا کرنے کی اجازت ہے، چوں چرا کرنے کی اجازت ہے. تو بس ایسے ہی ہے. اچھا، جنہوں نے چون چرا نہیں کیا اور اس نام کو بڑا کھلے دل سے مانا ہے، وہ ان میں استحکام پاکستان بھی ہے. اور یہ جاتے جاتے ایک تو ڈائری کا باب ختم ہوا، دوسرا یہ جو 3-4 بل چھوڑ گئے شہباز شریف صاحب سائن نہیں کیے، ان کا بل بھی ہے. تو یہ صدر علوی کو نہیں بھجوائے گئے. تو یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں تمام قانون سازی ہو جاتی ہے، لیکن یہ والی قانون سازی وہ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے وصیت میں دے جاتے ہیں آنے والے پرائم منسٹر کو انٹرمی سے. کچھ ایسا ہی ہے. مطلب دیکھیے عوام کے تو حالات نہ بدلنے کے، لیکن اب اس وقت جو ہے نا وہ ملک کی بقا پریورٹیز پر ہونی چاہیے کہ اب اس ملک کو اس بحران سے نکالنا کیسے ہے. 1.5 سال ان کو ملا تھا اپنی کارکردگی دکھانے کو، لیکن ہو نہیں سکا. اور جس وقت ان لوگوں نے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، کہیں اس وقت الیکشن میں چلے جاتے تو آپ یقین نہیں کریں کہ اس وقت لوگ بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا پی ٹی آئی پر.
لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑی پر سے کوئی پتھر لڑکتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا, انہوں نے پی ٹی آئی کو ہٹا کر خود کھڑے ہو گئے. اور اب میرا نہیں خیال کہ الیکشن ہوں گے. آپ نے ایک وہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے استدعا کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ آپ اپنی ایک مضبوط سی ٹیم لے کر آئیں, اور اب ان تمام سیاستدانوں, جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے 4 دفعہ دور کا ذکر کیا, نون کے 3 دفعہ کا کیا, اور کہا کہ اب ان کو بریک لینا چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کا انڈیا تھا, تو لیکن دور رہ نہیں سکتے سیاستدان اس ایوان کی بھول بھلائیوں سے. تو اب میں, اچھی بات تو نہیں ہے کہ میں ایسے بولوں, میں انتظار کر رہی ہوں, لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شور شرابے کا وقت ہوا جاتا ہے جب ان کو دکھے گا کہ نہیں ہو رہے الیکشن, کیونکہ ہونے چاہیے. دیکھیے نا, آئین اور قانون, پھر ہم لوگ کہاں سے یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جی پاکستان کا آئین ہے اور آئین کے اس پہ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ہونا چاہیے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے الیکشن ہوگا کیسے. ایک پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے, اور آئی ڈونٹ نو کس حد تک کامیاب ہوئے, اور ابھی دوسری کسی پارٹی کا پتہ نہیں چل رہا. لیکن جی بانو صاحب, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ظاہر نیشن کو ایڈریس کیا ہے یا کاکل میں انہوں نے گفتگو کی, اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ دیکھیے جی, ہم جو ملک میں جو فوج اور عوام کو علیحدہ کرنے کی سازش تھی وہ تو ہم نہیں کامیاب ہونے دیں گے. تو عوام اور فوج تو ایک پیج پر ہیں, اور یہ جس نے بھی کوشش کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ناکام گئی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کو ہی مینز بائی ہو. اور دوسرا یہ کہ کاکڑ صاحب بھی ایک اپیرنٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو ہوا اس کے بعد ان کی بڑی ایک اینٹی پی ٹی آئی چیئرمین ایک نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اشارے یہی ہیں کہ دو ایسے لوگ ان پاور یا ان کنٹرول ہوں گے جو کہ واقعی عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں گے ریگارڈلس آف ان کے کیسز سچ ہیں جھوٹ؟ جی بظاہر تو لگ ایسے رہا ہے, تو بظاہر 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے بھی وہ کیا تھا, حالانکہ میں ہمیشہ شروع میں بھی میں نے 1-2 دفعہ اسپیچ کی تھی تو میں نے سینٹر آف گریوٹی اپنی پاک افواج کو ہی کہا تھا. ظاہر ایک ملک کا کسی کا قانون ہوتا ہے, کسی کا آئین ہوتا ہے, ہماری سینٹر آف گریوٹی پاک افواج ہے. بلکہ ہماری پارٹی پہ بھی بہت زیادہ لوگ انگلی اٹھاتے رہے, تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی تھی کہ چلے ٹھیک ہے اپنی پاک افواج کے ساتھ ہے نا, تو انڈیا کی فوج کے ساتھ تو نہیں ہے. تو ہم نے تو اس چیز کو کبھی وہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فوج ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اب جن ممالک میں افواج نہیں ہے آپ ان کا حال دیکھ لیجئے. تو ظاہر ہے یہ کیا کہہ رہی تھی آدھا بھول گئی. ٹھیک ہے, اب آج میں نے کہا حسان نیازی کو بھی آج گرفتار کر لیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے اعتراض اٹھایا, پھر راجہ ریاض نے ان کو یاد دلایا کہ جو پی ٹی آئی کے ایکچوئل جو سپورٹ میں ہیں یا ان کے ساتھ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, یا تو وہ جیل میں ہیں یا وہ روپوش ہیں. آپ جو نکل آئے باہر, آپ کا پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں, آپ نے کیا معاہدہ طے کیا ہے؟ تو آپ کو بھی لگتا ہے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے, کوئی مائنس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلیں گے؟ نہیں, بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. دیکھیے نا, مطلب سب ایک ایک کر کے باہر آتے گئے, اور میرا پہلے بھی یہ سوال تھا کہ اگر وہ اس میں ملوث تھے تو پھر مطلب وہ گنگا نہا کر کیسے واپس آ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, اور جس وقت پکڑ دکڑ ہوئی تھی تو ان کی بھی حکومت تھی, یہ تو ابھی کل ظاہر سب کچھ چینج ہوئے, تو سزا تو کسی کو بھی نہیں ملی نا.